बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं और तीनों खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली खबर, खान साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया और मजीद इंकशाफात किए और इन इंकशाफात का ताल्लुक जो था वो लॉन्ग मार्च के हवाले से था। और खान साहब इन इंकशाफात में किसको मुखातिब कर रहे हैं, क्या पैगाम दिया, क्या पैगाम लेकर कुछ लोग खान साहब के पास गए और किस तरह डिलिंग टेक्टिक्स इस्तेमाल की गई, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी तरफ राय साहब, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद अब इस वक्त एक मुकम्मल तौर पे उसे सील कर दिया गया। पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है, कहाँ कहाँ पर पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है और किस अंदाज में पीटीआई के वर्कर्स को, कारकुनान को रोका जा रहा है और हुकूमत की का लाएअमल क्या होगा, ये इस हवाले से भी प्रोग्राम में खबर जो है वो शामिल करेंगे, इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है। और फिर राय साहब, मरीम नवाज ने भी एक बयान दिया है। वो ये कहती हैं कि ये लॉन्ग मार्च एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। क्या ये बात दुरुस्त है, किस हद तक दुरुस्त है? और फिर हुकूमत की तरफ से जो मीडिया के खिलाफ काम किए जा रहे हैं और जिस तरह कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इस वक्त इस लॉन्ग मार्च को रखा गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अब इसकी समाअत करनी है रुकावटों के हवाले से, इसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, खान साहब ने क्या कहा, मैं कुछ बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने रखता हूं और फिर इसकी टाइमिंग और इसके अलावा इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इस पर आपसे तफसील से बात करेंगे। वो ये कहते हैं, खान साहब, मुझसे कहा गया कि लॉन्ग मार्च को आगे ले जाओ, बात हो रही है। किससे बात हो रही थी? मुल्तान में। राय साहब, हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे हमने ये खबर भी दी थी, दो टोक को ये क्रेडिट जाता है कि तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया। बड़ी तफसील के साथ आपने उस पर एक्सप्लेन भी किया था। वो ये कहते हैं कि 22 मई को मार्च को मैंने ऐलान किया और इतने धोखे किए गए कि अब मैं किसी चीज को नहीं मानता। लोगों पर जल्दी भरोसा करना मेरी खामी थी। फिर वो ये भी कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के जरिए मुझे असम्बलियों को तहलील और इलेक्शन की तारीख चाहिए। शहीद पुलिस एहलकार के घर वालों से हमदर्दी है, जिसने पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज पख्तूनख्वा से निकलूंगा और कश्मीर रोड से होता हुआ डी चौक पहुंचूंगा और तमाम लोगों को शहर शहर उन्होंने मोबिलाइज, और रैलियां कहां कहां से निकलेंगी, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, बाकायदा तौर पर केपी में से उसे मॉनिटर किया जा रहा है। एक लाएअमल है, एक प्लान तरतीब दिया गया है कि वो किस तरह शहर इक़्तिदार में खान साहब दाखिल होंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले ये जो खान साहब ने बात की कि लारे लगाए जा रहे थे, धोखा दिया गया, मुल्तान का हवाला भी दिया और आपने भी उस दिन ये बात कही थी। किसको पैगाम दिया है, क्या धोखा दिया, किसने धोखा दिया, क्या बात हो रही थी राय साहब? देखें हाशमी साहब, खान साहब इस लॉन्ग मार्च का ऐलान करना चाहते थे 20 मई को मुल्तान के जलसे में, और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनसे हम कहेंगे कि अगर मुमकिन है तो उस दिन का हमारा थंबनेल स्क्रीन पर दिखाएं। हमने उस दिन ये खबर दी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि खान साहब को 48 घंटे इंतज़ार के लिए कहा गया और ये कहा गया कि आप 48 घंटे सिर्फ अपने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान ना करें, मीनवाइल हम कुछ बात कर रहे हैं। तो उस वक्त नून लीग के कुछ लोगों ने कमेंट्स किए दो टोक के हमारे प्लेटफॉर्म पर कि ये तो बड़ा सनसनीखेज थंबनेल है और ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती। अब खान साहब ने कैमरों के सामने ARY पर जो इंटरव्यू दिया उसमें एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक, या आसान अल्फाज में फौजी क़यादत के मुतल्लिक, तीन बड़े अहम नोयत के इंकशाफ किए हैं। एक तो उन्होंने तस्दीक कर दी हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे ये पैगाम दिया गया था कि आप 2 दिन सिर्फ इंतज़ार कर लें, 2 दिन हमें मोहलत दे दें और अपने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान 20 में मुल्तान के जलसे में ना करें, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से खान साहब ने यह वादा किया था कौम से कि मैं 20 मई के मुल्तान जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दूंगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा, खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया कि लॉन्ग मार्च की शक्ल में और लॉन्ग मार्च की सूरत में हो सकता है कि कोई बदमज़गी पैदा हो जाए, तो आप इंतज़ार कर लें, हम बात कर रहे हैं। अब बात करने से क्या मुराद है?
بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو ختم کرنے، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لانے، یعنی ایک نگران حکومت کو لانے اور اگلے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہاشمی صاحب، خان صاحب دوسرا بھی بڑا اہم نوعیت کا انکشاف کرتے ہیں، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے پیغام پر کہ چلیں لانگ مارچ کے ذریعے اگر کسی کو خدشہ ہے کہ کوئی ایک بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت انتہائی جبر کے اور تشدد کے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی تھی، تو میں نے 2 دن ویٹ کیا، 22 مئی تک میں نے ویٹ کیا، اور 22 مئی کو جب میں لانگ مارچ کا اعلان کرنے لگا تھا، تاریخ دینے لگا تھا، تو پھر مجھے ایک میسج آ گیا، اور میسج کس کا ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا، اور کون بات کر سکتا تھا؟ تو پھر مجھے 22 مئی کو یہ میسج آ گیا کہ ابھی آپ لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں، بات ہو رہی ہے۔ اور پھر خان صاحب نے الفاظ استعمال کیے کہ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ تحریک انصاف کو لال بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ پھر میں نے ان کا اعتبار نہیں کیا، ان کی وجہ سے ایک میں نے مارجن آف ڈاؤٹ دیا کہ چلیں اگر یہ کہہ رہے ہیں 2 دن انتظار کر لیں تو 2 دن انتظار کر لیتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ اس سے بدمزگی سے بچا جا سکتا ہے تو بدمزگی سے بچ لیتے ہیں۔ لیکن 22 مئی کو جب انہوں نے دوبارہ کہا کہ ابھی بھی ہماری بات ہو رہی ہے اور آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا، اور یہ بھی ہاشمی صاحب ہماری اس خبر کی تصدیق ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ 2-3 دن کے اندر اس نگران حکومت کا سیٹ اپ لانے اور اس امپورٹڈ حکومت کو ختم کرنے کے حوالے سے جی ایچ کیو میں بڑی ڈیٹیلڈ قسم کی ڈسکشن ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کے انٹرویوز بھی ہوئے ہیں۔ اب انہی انٹرویوز کے متعلق، اسی نگران سیٹ اپ کے متعلق ممکنہ طور پر خان صاحب کو پیغام پہنچایا گیا، اور خان صاحب اس وجہ سے 2 دن انہوں نے لانگ مارچ کو ڈیلے کیا اس کی تاریخ دینے سے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لانگ مارچ کے کرنے سے پہلے ہی یہ حکومت گر جائے اور نئے الیکشن کی تاریخ آ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جی ایچ کیو کے لیول پر پس پردہ کوئی کام تو ہو رہا تھا، لیکن ہاشمی صاحب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے، یہاں پہ ہمارے کچھ لوگوں کے میں نے کامنٹس پڑھے، وہ یہ کہتے ہیں آپ طاقتور جنرلز کا لفظ نہ استعمال کیا کریں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہر روز جنرلز کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ تو اس میں ہماری تقدیر کا فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اس ملک کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پچھلے 75 سال سے ہماری سیاست پر اثر و رسوخ ہے، اور بہت گہرا اثر و رسوخ ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ حکومتیں گراتی بھی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ حکومت بنانے میں بھی ملوث رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری سیاست کا جب ہم ذکر کریں گے تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نامکمل ہے، اور اس پوری صورتحال میں جب خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے مراد جنرلز ہی ہیں اور کون ہو سکتا ہے، تو وہ خان صاحب کو پیغامات بھی دے رہی تھی، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جنرلز کا ذکر نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہ کریں۔ پھر خان صاحب نے، ہاشمی صاحب، ایک بڑا خطرناک انکشاف اور بھی کیا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھے اتنے دھوکے دیے گئے، مجھے اتنی بار میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا کہ میرا اعتماد ختم ہو گیا ہے، اور میں کسی بھی صورت اب ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور پھر بٹوین دی لائنز بہت ہی، اگر آپ غور سے اس انٹرویو کو سنیں، خاص طور پر اس کا جو ایک کلپ ہے جو اس وقت وائرل بھی ہے، اس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے جب میں حکومت میں تھا مجھے پتا تو چل گیا تھا سازش کا، جب میں سازش کے متعلق اسٹیبلشمنٹ سے ڈسکس کرتا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، میں سازش کے متعلق بتاتا تھا، تو میرے سامنے اس طرح سے ظاہر کیا گیا اور میرے سامنے اتنے جھوٹ بولے گئے کہ وہ سارے جھوٹ اب کھل کر سامنے آ گئے، حقائق سامنے آ گئے، اور اب میں سوچتا ہوں کہ اس وقت کس طریقے سے مجھے مس لیڈ کیا گیا، اور میری یہ خامی میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے کچھ لوگوں پر اعتماد کر لیا، ان پر مجھے اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو خان صاحب اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ سازش ہوئی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سازش کے متعلق بتا دیا، کرداروں کے متعلق بھی بتا دیا، اشاروں کنایوں میں یہ بھی بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ جو اب میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اس کو روکے یا اس کا حصہ نہ بنے۔
لیکن خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں ہر چیز موجود ہے، میں ابھی اس کے اوپر پوری تفصیل کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ راز بھی کھولوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جب خان صاحب کے خلاف سازش ہو رہی تھی تو مختلف مواقع پر خان صاحب سے غلط بیانی کرتی رہی، خان صاحب سے جھوٹ بولا گیا، خان صاحب کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور آخری وقت تک شاید خان صاحب کو یہ یقین دہانی کروائی جاتی رہی کہ نہیں، آپ کی حکومت نہیں گرے گی، کوئی سازش نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں یہاں پہ پتہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر لے، چاہے وہ ایک اندرونی حالات کے نتیجے میں ہو، چاہے وہ کوئی بیرونی دھمکی کے نتیجے میں ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ کسی بھی حکومت کو گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ خان صاحب کے جو منحرف ارکان تھے وہ اچانک جس طرح سے ان کا ضمیر جاگا، پچھلے 3.5 سال میں نہیں جاگا تھا، وہ سب کو پتہ ہے۔ اب تو خان صاحب نے یہ پورا راز اس طریقے سے کھولا ہے، اتنی خوبصورتی سے، اتنے مدلل طریقے سے، اتنے ٹیکنیکل طریقے سے یہ ساری انفارمیشن پاس آن کی ہے کہ اب بچے بچے کو پاکستان میں پتہ چل گیا ہے کہ یہ سازش کیسے ہوئی تھی، اس کے کردار کون تھے، بیرونی کردار کون تھے، اور اندرونی سہولت کار کون تھے۔ پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، ہاشمی صاحب یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب بڑا مخصوص اشارہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے یہ حکومت، جس کو وہ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، میں اس کو بھی وارن کرتا ہوں اور اس حکومت کے ہینڈلرز کو بھی وارن کرتا ہوں۔ خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں بھی یہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس حکومت کے ہینڈلرز جب خان صاحب یہ بات کرتے ہیں تو ان کا اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ اب یہ آپ اندازہ کریں کہ خان صاحب کا اشارہ کس کی طرف ہوگا۔ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، ان کی جانب جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ہینڈلرز کو بھی وارن کر رہا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر تاریخ آپ کے اوپر فیصلہ دے گی اور تاریخ آپ کو جج کرے گی۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ فوجی قیادت کی جانب بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی خون ریزی یہ امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے، جس قسم کا دنگا فساد یہ کر رہی ہے اور جس قسم کا انتشار پھیلا رہی ہے۔ ہاشمی صاحب 2 ویڈیوز آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، ہمارے ویورز کی نظر سے بھی گزری ہوں گی۔ ایک یاسمین راشد جو کینسر جیسے موذی مرض سے لڑ رہی ہیں، وہ ایک فرش کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں اور پولیس نے ان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی جسٹس ناصرہ اقبال، آپ دیکھ لیں کہ علامہ اقبال کی بہو سے کیا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے خود اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے۔ خواجہ آصف نے بعد میں جب پوری قوم نے لعنت ملامت کی، جب پوری قوم نے مذمت کی، تو اس کے بعد خواجہ آصف نے ایک کاغذی کارروائی کے طور پر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے معذرت کر لی کہ یہ چھاپا نہیں مارنا چاہیے تھا، کم سے کم علامہ اقبال کی بہو کے گھر پہ چھاپا نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تو جب اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہوں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ ادارے جن کے پاس اثر و رسوخ ہے اس قسم کی کارروائیاں روکنے کے لیے، ایک ہماری عدلیہ، ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، اگر وہ خاموش تماشائی بن کر رہے ہیں تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں اس حقیقی آزادی مارچ میں، یہ پی ٹی آئی کے اگر سپورٹرز ہیں تو یہ بھی پاکستانی ہیں، اور اس کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر کے طور پر نہیں، ایک پاکستانی کے طور پر اس حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ پاکستانی عوام کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر عدلیہ اور ہماری جو ملٹری قیادت ہے اور جو فوج ہے، یہ اس کو نیوٹرل رہنا چاہیے یا اپنا کوئی اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے؟ ورنہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون ہی نہیں ہوگا۔ آئین پاکستان احتجاج کرنے کی اور جمہوریت کے ہر لیول پر آپ اس کو اخلاقی طور پر پرکھ لیں، آئینی طور پر پرکھ لیں، قانونی طور پر پرکھ لیں، ہر معیار پر پرکھ لیں، تو آئین پاکستان آپ کو احتجاج کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جہاں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے
इकट्ठे होकर कोई तोड़ फोड़ की हो, लेकिन उसके बावजूद किस किस्म का ये क्रैकडाउन किया गया है। इस किस्म के क्रैकडाउन तो हाशमी साहब दहशतगर्दों के ऊपर नहीं किए गए, जिस किस्म का क्रैकडाउन पीटीआई के रहनुमाओं और पीटीआई के कारकुनों के ऊपर किया गया है। इस किस्म का क्रैकडाउन तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का धरना, जिसको रियासत कह रही थी, रियासत, ये हम नहीं कह रहे, रियासत कह रही थी, एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि उस वक्त ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, हम नहीं कह रहे थे, रियासत कह रही थी, रियासत हमें बता रही थी। इस किस्म का क्रैकडाउन तो उस वक्त भी नहीं हुआ जिस किस्म का क्रैकडाउन पीटीआई के ऊपर हो रहा है। और ये हाशमी साहब जख्म जो हैं, ये ऐसे गहरे जख्म लगेंगे पाकिस्तान के सीने पर। ये पीटीआई के सीने पर जख्म नहीं लगाए जा रहे, ये तहरीके इंसाफ या खान साहब के सीने पर जख्म नहीं लगाए जा रहे, ये पाकिस्तान के सीने पर ऐसे घाव लगाए जा रहे हैं जो कभी भी नहीं भरेंगे। इस किस्म की एक नफरत, इस किस्म का एक गम और गुस्सा पैदा हो जाएगा और ये इंतशार ऐसा पैदा होगा कि खुदा न खास्ता जो खान साहब ने बात की है कि इस मुल्क के हालात श्रीलंका के हालात जैसे हो सकते हैं। तो इस वक्त भी अभी भी टाइम है कि ये जो इदारे हैं जो इंटरवीन कर सकते हैं, जिनका असर और रसूख है, वो इंटरवीन करें और ये जो हुकूमती गुंडागर्दी है इसको रुकवाएं। राय साहब, खान साहब का काफिला चल निकला है और 3 बजे का वक्त है, इस्लामाबाद उन्होंने पहुंचना है। श्रीनगर हाईवे पहले ये मकाम का तयन किया गया और अब वो ये कह रहे हैं कि वो डी चौक में पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर एफसी, रेंजर्स और जो आपका रेड जोन है उसे फौज के हवाले कर दिया गया। दफ़ा 144, डबल सवारी पर पाबंदी, शहर शहर जो मेजर शाहराएँ जितनी भी हैं उनको कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। लाहौर की तमाम शाहराएँ जहां जो इस्लामाबाद की तरफ आती हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। रावी के पुल को ब्लॉक कर दिया गया। मोटरवे पर शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं और फिर लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट जो इस्लामाबाद की तरफ जाती है उस पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। कराची के अंदर क्रैकडाउन किया गया है, पीटीआई वर्कर्स को पकड़ा गया। लाहौर के अंदर महमूद रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। शफकत महमूद के घर के बाहर एक बड़ी तादाद के अंदर पुलिस पहुंची है और कहा यह जा रहा है कि वहां भी गिरफ्तारी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। जुल्फी बुखारी के घर पर छापा मारा गया और इस वक्त केपी एक वाहिद जगह है जहां पर खान साहब अपने तमाम लीडरशिप के साथ मौजूद हैं। वहां पर किसी किस्म की वफाकी हुकूमत राना सनाउल्लाह की लीडरशिप में ये कहना चाहिए या वो इस सरकर्दा हैं, वो डायरेक्शंस ले रहे हैं लंदन से कि क्या सिचुएशन को संभाल लोगे। ये जुमला कल नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि संभाल लेंगे और अब वो कहते हैं कि किसी सूरत भी हम इस लॉन्ग मार्च को, इमरान खान को इस्लामाबाद में एंटर नहीं होने देंगे। राय साहब, एंटर नहीं होने दिया जाएगा तो क्या होगा इसके बाद? अटक के पुल के ऊपर भारी नफरी मौजूद है, कंटेनर्स पहुंचा दिए गए, आंसू गैस चलेगी। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। इस्लामाबाद की सूरत-ए-हाल बताएं कि इस वक्त क्या हो रहा है। हाशमी साहब, चूंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, आज भी जायजा लेके आया हूं। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त कंटेनर्स का एक पहाड़ खड़ा किया गया है। अगर आप ये कहें कि इस्लामाबाद इस वक्त कंटेनर्स का शहर बना हुआ है तो ये बात 100% दुरुस्त होगी। आप अगर इस्लामाबाद की जानिब जाएं तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जो बिला रुकावट आपको 0 पॉइंट तक लेकर जा सके। 5 मरकजी रास्ते हैं, उनमें से 4 रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इतने बुरे तरीके से इनकी कांपें इस वक्त टांग रही हैं। इनको खदशा है कि पूरे पंजाब के अंदर जो इन्होंने कंटेनर लगाए, उसके बावजूद हाशमी साहब सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी से इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल सकते हैं कि आपकी पूरी श्रीनगर हाईवे ये लोगों से भर जाएगी। और जिस मकाम का नाम है डी चौक, उसके मुतालिक मैं आपको बता दूं कि ये रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने है। और अगर यहां सिर्फ 20,000 लोग भी इकट्ठे हो जाएं, 20,000 लोग भी इस रेड जोन में इकट्ठे हो जाएं तो पूरे पाकिस्तान का निज़ाम तहस नहस हो जाएगा। पूरा इस्लामाबाद जो है दारुल खिलाफा, उसका पूरा निज़ाम मफलूज हो जाएगा
وہاں پر انہوں نے کنٹینر لگا کر ڈی چوک کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے۔ خان صاحب کا ایکچوئل پلان جو تھا وہ تو یہ تھا کہ ہم سری نگر ہائی وے کے اوپر جائیں گے، لیکن اب خان صاحب نے جب اس امپورٹڈ حکومت نے یہ جبری ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں تو اب انہوں نے پلان بنایا ہے کہ ہم ڈی چوک میں پہنچیں گے، کیونکہ ڈی چوک میں 20-25 ہزار لوگ اگر باراکو والی سائڈ سے، بنی گالا والی سائڈ سے، مری والی سائڈ سے جو قافلے آنے ہیں، اسی طرح آزاد کشمیر سے جو قافلے آنے ہیں، کے پی سے جو قافلے آنے ہیں، تو اگر 20-25 ہزار لوگ بھی ان کنٹینرز کو عبور کر کے یہ پہنچ گئے ڈی چوک تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس حکومت کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اب اصل خوف اسلام آباد کے اندر کیا ہے، یعنی آپ کا جو اٹک پل ہے اس کو تو انہوں نے بند کر دیا کنٹینر لگا کر، وہاں تو یہ خون ریزی کا منصوبہ بنا چکے ہیں کہ جب خان صاحب اور ان کے ساتھ ایک قافلہ آئے گا، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس قافلے کے ساتھ کرینیں بھی ہوں گی تاکہ یہ کنٹینر اٹھا کر وہ باہر اٹھا کے پھینکیں، لیکن وہاں پر جس قسم کی شیلنگ کا، جس قسم کی فائرنگ کے یہ رانا ثناء اللہ نے وہاں انتظامات کیے ہیں، وہاں بہت بڑا ایک انسانی المیہ ہو سکتا ہے۔ اب اسلام آباد کی جو 3 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں ہاشمی صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ تینوں نشستیں تحریک انصاف نے جیتیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اسلام آباد جو کبھی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوتا تھا، یہ مکمل طور پر اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔ 3 ٹوٹل نشستیں تھیں، تینوں نشستیں تحریک انصاف نے جیتی، تو ان کو خوف یہ ہے کہ صرف اسلام آباد سے 2-2.5 لاکھ لوگ جو ہیں پنڈی سے، پنڈی کے مضافات سے، یہ نکل کر پہنچ جائیں گے ڈی چوک۔ اس لیے 0 پوائنٹ سے لے کر ریڈ زون تک کوئی ایک راستہ نہیں بچا جہاں پر انہوں نے کنٹینر نہیں لگائے۔ اس کے بعد جو بہت افسوسناک صورتحال ہے وہ ہاشمی صاحب یہ ہے کہ فوج کو اور عوام کو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے یہ امپورٹڈ حکومت۔ انہوں نے 2000 رینجرز اہلکار جو ظاہر ہے کہ فوج کا حصہ ہوتے ہیں، 5000 ایف سی اہلکار وہ بھی منگوائے ہیں، اور خان صاحب نے اسی لیے وارن کیا، خان صاحب نے فوجی قیادت کو اسی لیے وارن کیا کہ یہ عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور فوج کو عوام کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر فوجی جوان یہ راستہ روکیں گے، ایک سیاسی مقصد جو کہ اس امپورٹڈ حکومت کا ہے اس کو اگر فوجی جوانوں کے ذریعے پورا کروانے کی کوشش کی جائے گی تو ظاہر ہے پھر غم و غصہ جو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہے اس کا رخ پھر اداروں کی جانب اور فوج کی جانب بھی مڑ جائے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بالکل رینجرز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے، ایف سی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا تو یہ تو نون لیگ کا ہمیشہ سے پرانا ایک وتیرہ رہا ہے۔ اسی لیے خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ یہ فوج کو بھی ہمیشہ انہوں نے پنجاب پولیس بنانے کی کوشش کی ہے، یہ شہباز شریف نے اور میاں نواز شریف نے۔ اب اس میں ہاشمی صاحب سپریم کورٹ کو بھی جہاں ایک پٹیشن گئی ہوئی ہے جس کی سماعت بھی ہونی ہے، اس کو بھی بر وقت اپنا رول پلے کرنا چاہیے، بر وقت فیصلہ آنا چاہیے۔ یہ انسانی حقوق کا، انسانی آزادیوں کا اور انسانی جانوں کا معاملہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے سپریم کورٹ کا پہلے صدارتی ریفرنس پر کوئی 45 دن کے بعد فیصلہ آیا، جب اس ملک کی بربادی ہو گئی، جب اس ملک کی تباہی ہو گئی، جب اس ملک کی اکانومی تباہ و برباد ہو گئی، تو اس وقت سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کو یاد آیا کہ اب ہم نے صدارتی ریفرنس پر فیصلہ دینا ہے۔ اس وقت منحرف ارکان کے متعلق فیصلہ آیا جب وفاق اور پنجاب میں حکومتیں ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ بر وقت فیصلہ آنا چاہیے۔ اس قوم کو خون ریزی سے جو دوچار کرنا چاہتا ہے یہ رانا ثناء اللہ اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، اس خون ریزی کو روکنا اس وقت اداروں کا کام ہے، اور اگر ان اداروں نے اپنا رول پلے نہ کیا تو پھر یہ ایک قدرتی بات ہے کہ ایک سینٹیمنٹ ان کے خلاف پیدا ہوگا۔ اس سینٹیمنٹ کو یہ جو قدرتی ایک جذبات ہیں ان کو تو کسی صورت بھی نہیں روک سکتے۔ اور اس وقت یہ جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، یعنی پنجاب میں کی گئیں، اس کے بعد اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں کی گئیں، اس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹ یہ تھی کہ اتنے لاکھ لوگ اسلام آباد آ جائیں گے کہ کسی بھی ادارے کے لیے حالات کنٹرول کرنا قابو میں نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ اب خوف کی وجہ سے یہ گرفتاریاں کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہاشمی صاحب کتنے دن پاکستان کو بند رکھیں گے؟
کتنے دن اسلام آباد کو بند رکھیں گے؟ دارالحکومت کو آپ کتنے دن بند رکھ سکتے ہیں؟ آپ کس طرح سے پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ادارے اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو خان صاحب نے کہا کہ آپ جو نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی تاریخ جج کرے گی۔ کتنے دن آپ یہ کھلواڑ کر سکتے ہیں؟ آخر کوئی نہ کوئی تو ٹائم آئے گا کہ آپ کو یہ روکنا پڑے گا۔ ابھی اگر آپ یہ لانگ مارچ سپوز اگر آپ کسی خون ریزی کے نتیجے میں 2 4 دن 10 دن 7 دن روک لیں تو اس کے بعد کیا آپ یہ تحریک انصاف کے جو کروڑوں کارکن ہیں، جو کروڑوں ووٹ ملے تھے اور وہ عام پاکستانی جو اس امریکی سازش کے نتیجے میں حکومت گرانے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو اٹھا کے کیا بحیرہ عرب میں پھینک دیں گے، یا ان کو آپ ہندوستان منتقل کر دیں گے یا اسرائیل منتقل کر دیں گے؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا یہ اس وطن کے بیٹے نہیں ہیں؟ یا کسی کمتر خدا کے بیٹے ہیں یہ کہ ان کے ساتھ یہ اتنا امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ان کے اوپر اتنا جبر ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس وقت نیوٹرل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جو عدالت ہے وہ نیوٹرل ہو کے بیٹھی ہوئی ہے؟ آخر کب ان کا ایکشن نظر آئے گا اور کب یہ انٹروین کریں گے؟ کیا اس حکومت کو جو کہ وائسرائے کے طور پر بیرونی طاقتوں کے وائسرائے کے طور پر 22 کروڑ عوام پر مسلط کی گئی ہے، ان کو کھلی اجازت دی جائے گی کہ یہ پاکستان کے لوگوں کا قتل عام کریں؟ تو اس لیے اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے اور اداروں کے لیے اتنے منفی جذبات پیدا ہو جائیں جن کو کنٹرول کرنا کسی کے قابو میں نہ رہے، اداروں کو اب اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ راجہ صاحب، ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے مریم نواز کی طرف سے بھی، اور مریم یہ کہتی ہیں کہ یہ لانگ مارچ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ فوج کو اور ایف سی کو اور رینجرز کو لانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی عوام آمنے سامنے آ جائے، اور ظاہر سی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا راجہ صاحب لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہی ہوا کہ رینجرز کے دستے تھے، پھر ایک دوسرا جو ڈیفنس لائن تھی، جو فرسٹ ڈیفنس لائن تھی وہ وہاں اسلام آباد کے اندر وہ پولیس کی تھی، اس کے بعد رینجرز، اور پھر ہم اس وقت جو ویژولز ہمارے پاس، اس وقت آپ دنیا ٹی وی میں تھے، اسلام آباد کے بیورو چیف بھی تھے، اور آپ وہ ویژولز ہمیں بار بار بھیج رہے تھے، دکھا رہے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کنفرنٹیشن ہوئی تو رینجرز کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ہم کراچی میں حالات دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے رینجرز کے ساتھ اور پھر وہاں کا ماحول، لیکن مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لانگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ رائے صاحب، یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے؟ یہ تو امپورٹڈ حکومت ہے، اور اس حکومت کی جو کابینہ کا جو اجلاس ہوتا رہا ایسا تھا کہ ان کے اپنے پرسنل ایجنڈے ہیں، کوئی نہ کوئی شخص وہاں پر اس کابینہ میں جو بیٹھا تھا وہ کسی نہ کسی خاندان کی نمائندگی کر رہا تھا، پاکستان کی نمائندگی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاشمی صاحب، اسٹیبلشمنٹ تو ایک استعارہ ہے، اصل میں تو فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جی، اور فضل الرحمان نے، مریم نواز نے، میاں نواز شریف نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہم جی ایچ کیو پر جا کر دھرنا دیں گے، ہماری لڑائی فوج کے ساتھ ہے، ہمارے پتھروں کا رخ اب فوج کی جانب ہوگا۔ جی ایچ کیو کا نام، یہ لفظ استعمال کیا تھا فضل الرحمان نے، اور یہ کہا تھا کہ ہماری لڑائی فوج کے ساتھ ہے۔ اور فضل الرحمان کے مفتی کفایت اللہ کیا الفاظ استعمال کیے تھے انہوں نے جنرلز کے، کہ 8-10 جنرلز کو الٹا لٹکا دیں، جس کے بعد ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی، تو اس ملک میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے خلاف کون ہے؟ ان جو سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ جو جی ایچ کیو پر دھرنے کے دھمکیاں دیتے تھے، یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے خلاف سازشیں کون کرتا رہا، فوج کے خلاف لانگ مارچ کون پلان کرتا رہا، فوج کے خلاف دھرنے کون پلان کرتا رہا۔ ابھی بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں عبدالغفور حیدری کی تقریر جو سینٹ میں انہوں نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جی ایچ کیو کو بتائیں کہ اب ہمارے پتھروں کا رخ تمہاری طرف ہوگا۔ تو فوج کو تو یہ کھلے عام دھمکیاں دیتے رہے، اور لگتا یہ ہے، گمان یہ ہے بہت سے حلقوں کا اور میرا بھی، کہ شاید فوج ان دھمکیوں سے مرعوب بھی ہو گئی، اسی وجہ سے اس وقت ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی جب یہ جی ایچ کیو کے اوپر دھمکیوں کی بات کر رہے تھے، دھرنوں کی بات کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد انہی کو دوبارہ حکومت میں بھی لے آئی اسٹیبلشمنٹ۔ ظاہر ہے کہ خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو حکومت میں لے کے آئی ہے، کبھی ڈائریکٹلی کہتے ہیں کبھی انڈائریکٹلی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کی اور میاں نواز شریف کی وہ دھمکیاں کام کر گئی تھیں؟ تو خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ لانگ مارچ ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف، حقیقی آزادی مارچ کے لیے۔ اور ہاشمی صاحب، یہ جو مریم نواز کا مارچ تھا اور جو فضل الرحمان کا مارچ تھا، اس کے خلاف تو
तहरीक इंसाफ ने तो खड़ा होना ही होना था। इसमें जो आपके फौजी, रिटायर्ड फौजी थे, वो तमाम लोग उस मार्च के खिलाफ थे क्योंकि फौज को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब क्या हालत है? अब आप देखें कि जो आपके रिटायर्ड जनरल्स हैं, इस्लामाबाद में एक मकाम है शकरपड़ियाँ, यहाँ पर एक मकाम का नाम है यादगार, उसको कहते हैं। अब यहाँ पर एक दिन पहले खान साहब का काफिला पहुंचने से एक दिन पहले यहाँ पर जो रिटायर्ड फौजी अफसरान की तंजीम है, उसके जेरे इंतजाम रिटायर्ड जनरल्स जिनकी तादाद 5-6 से ज्यादा है, इसी तरह ब्रिगेडियर्स, कैप्टन और रिटायर्ड सिपाही, वो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तो अगर ये फौज के खिलाफ ये लॉन्ग मार्च होता, ये धरना फौज के खिलाफ होता, तो ये रिटायर्ड अफसरान जिन्होंने 40-40 साल फौज को दिए, क्या ये इस धरने में और लॉन्ग मार्च में शिरकत कर रहे होते? तो मरियम नवाज असल में करना ये चाह रही हैं कि फौज को और इश्तियाल दिलाना चाह रही हैं, फौज को इश्तियाल दिलाना चाह रही हैं कि आप आएं, आप रोकें इमरान खान साहब को, क्योंकि इनका बयानिया भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनके कारकुनों का जोशो जज्बा भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ऊपर से जो डुअल इफेक्ट हुआ है, जो एक और इफेक्ट हुआ है कि आम पाकिस्तानी भी जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं था, जो किसी सियासी जमात का कारकुन नहीं था, उसको भी खान साहब ने समझा दिया कि किस तरह से जब बैरूनी साजिश के नतीजे में आपके ऊपर करप्ट टोला मुसल्लत हो तो उससे मुल्क का और आवाम का किस तरह से नुकसान होता है। तो अब वो जो अवेयरनेस आई है उस पर भी मरियम नवाज बौखला गई हैं। आप खुद सजा याफ्ता हैं, आप खुद अदालत से नायल भी हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही हैं फौज को कि ये आपके खिलाफ है लॉन्ग मार्च, और अब आप इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करें। ये तो फौज को चाहिए कि उल्टा मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि कभी आप जनरल फैज हमीद पर इल्जामात लगाती हैं, कभी आप फौज को इश्ताल दिलाने की कोशिश करती हैं। तो मरियम नवाज इस किस्म की आप कह लें कि इस किस्म की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये सिर्फ रेलिवेंट रहने की वो कोशिश करती हैं कि कहीं शहबाज शरीफ पूरी पार्टी के ऊपर कब्जा ना कर लें, तो मैं भी कहीं ना कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी प्रेजेंस शो करूं। बहुत शुक्रिया राय साहब। वीर जी, आज का हमारा दो टोक था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा और इस्लामाबाद की सूरत हाल पे अपने कमेंट्स भेजिए, बताएं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है इस पर आपकी क्या राय है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।